أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 45 سے 51 تک آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ سے جو پہلے مضمون چلا رہا تھا، اللہ کی قدرت کے دلائل پر بات ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل میں پہلے علوی دلائل، آسمان اور اس کے اندر جو مخلوقات ہے اس کے سلسلے میں، پھر سفلی دلائل یعنی زمین اور اس سے تعلق رکھنے والے، اور اس کے بعد انسانی تخلیق بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے۔ تو انسان کی تخلیق کو بطور خاص اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک دلیل اور نشانی کے طور پہ ذکر کیا، اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہوا، ان کے ذریعے سے پھر باقی تمام انسانوں کا بھی ذکر تقریباً آ گیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام جو آدم صفی اللہ، انسان اول، ابو البشر اور ابو الانبیاء اور خلیفۃ اللہ فی الارض، جن کے القاب ہیں، فرما کہ اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے ان کو کھنکھناتی مٹی سے، سڑی ہوئی مٹی سے اور اس سے ان کی باڈی بنا، ان کے جیسے بنایا، اور بنانے کے بعد پھر اس کے اندر روح پھونکی اور فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرے۔ فرشتے چونکہ اعلیٰ ترین مخلوق تھی تو فرشتوں کو حکم کا مطلب یہ کہ باقی سارے بھی کریں، تو انہوں نے حکم بجا لایا سوائے ابلیس کے، اور ابلیس نے حکم عدولی کی دلیل بھی دی کہ میں آدم سے افضل ہوں، جس کی پاداش اللہ تعالیٰ کو مردود بارگاہ بنا دیا۔ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی قیامت تک، تو اسے قیامت تک مہلت، یعنی مہلت تو مانگی تھی لا یوم یبعثون، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک مہلت دے دی۔ تو شیطان نے اس مہلت ملنے پر کہا کہ میں تمام انسانوں کو گمراہ کروں گا سوائے آپ کے مخلص بندوں کے، جس کے اوپر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں راستہ واضح کر دوں گا، پھر بھی کوئی اجازت ہے، لیکن جو میرے خاص بندے ہوں گے جن پہ میرا فضل شامل حال ہوگا، اس پر تیرا غلبہ نہیں چلے گا۔ یہ فرمایا کہ غلبہ نہیں چلے گا، یہ مطلب نہیں کہ میرے خاص بندوں کو تو چھیڑ ہی نہیں سکے گا، ورنہ دیکھیں سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جھینگا بجتی کر دی، ہاں وہیں سے شروع کر دی، اور اس کے بعد کتنے اللہ کے صالح نیک بندے انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسا کرتا رہا۔ تو مقصد یہ ہے کہ صالح بندوں پر اس کا داؤ نہیں چلے گا، چھیڑ چھاڑ کرے گا، لیکن وہ ایک دم متنبہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے داؤ سے نکل جائیں گے، اس پہ اڑے نہیں رہیں گے۔ جیسے سورہ اعراف میں گزر چکی ہے کہ اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، اللہ کے سارے نیک بندوں کو جب شیطان کی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے ایک دم ہوشیار ہو جاتے ہیں، فاذا مبصرون۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا کہ میرے نیک بندوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا، ہاں جو سرکش ہوں گے وہ تیرے داؤ میں آئیں گے، اور جو تیرے داؤ میں آئیں گے تو ان کے وعدے کی جگہ پھر میں نے جہنم بنائی ہے، جس کے 7 گیٹ ہیں، اور ہر طبقے کے لوگ اپنے اپنے گیٹ سے جہنم میں داخل ہوں گے۔
7 گیٹ سے مراد 7 طبقات ہیں، اوپر نیچے جہنم کے 7 طبقات ہیں، اور ہر طبقہ جو ہے ایک مخصوص، ہر طبقے میں مخصوص قسم کے یہی لوگ جائیں گے۔ فرض کریں کہ کفر و شرک والوں کا ایک طبقہ ہے، اس امت کے گناہگاروں کا بھی ایک طبقہ ہے، جیسے کہ قرآن حکیم ہے کہ منافقین سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے، اس کا نام ہے حاویہ۔ ایسے آپ سمجھیں کہ یہود کا ایک طبقہ ہوگا، نصارہ کا ایک طبقہ ہوگا، یا یوں سمجھیں کہ بدکاروں کا ایک طبقہ ہوگا، چوروں کا ایک ہوگا۔ تو گناہ کے لحاظ سے ان کے مختلف طبقات ہوں گے، اس کے اندر دیکھا جائے گا۔ یہ تو تھی ترغیب، جیسا قرآن کا اصول ہے، ترغیب کے بعد ترغیب، ترغیب کے بعد ترغیب۔ تو اب اللہ تعالیٰ ترغیب کا موضوع یہاں سے شروع کرتے ہیں جو آج آیات تلاوت کی ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، جیسے غیر متقی جہنم میں جائیں گے تو متقی اس کے مقابلے میں باغات اور چشموں میں بسیرا کریں گے، باغات اور چشموں میں بسیرا کریں گے۔ جنتیوں کے لیے یہاں متقین کی صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، یعنی کہ عند المسلمین یا عند المؤمنین، بلکہ عند المتقین۔ متقی اصل میں کہتے ہیں بچنے والے کو، پرہیز کرنے والا، اپنے آپ کو بچانے والا۔ اور یہاں متقی سے مراد ہے کم سے کم درجے کا متقی، اور کم سے کم درجے کا متقی وہ ہے جو کفر اور شرک سے مکمل طور پہ بچے، جو کفر اور شرک سے مکمل طور پہ بچے وہ متقی ہے۔ یہ چھوٹا لیول ہے۔ پھر اس سے اوپر یہ کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بھی بچے، پھر اس کے اوپر یہ کہ وہ صغیرہ گناہوں سے بھی بچے، پھر اس کے اوپر یہ کہ وہ شبہ کی چیزوں سے بھی بچے، مشتبہ چیز ہے۔ پھر یہ کہ یہ تو منفی پہلو ہے۔ مثبت یہ کہ وہ فرائض کو انجام دے، پھر یہ کہ وہ سنتوں کا بھی خیال رکھے، پھر یہ کہ وہ مستحبات کا بھی خیال رکھے، پھر یہ کہ وہ مکروہات سے بھی بچے، اور پھر یہ کہ وہ نوافل میں زیادہ سے زیادہ کوشاں ہو۔ تو یہ لیول ہے، ان کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے۔ یعنی متقین کتنے درجے ہیں پھر اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، لیکن کم سے کم یہ کہ کفر اور شرک سے بچے۔ تو سارے متقین کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ لیکن جنت میں داخلے کے لیے، شروع سے داخلے کے لیے شرط ہے کہ وہ کم سے کم فرائض ادا کرتے ہوں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے ساتھ یہ کہ وہ کبائر سے بچتے ہوں، حرام سے بچتے ہوں، کبائر سے بچتے ہوں۔ یہ کم سے کم ہے کہ شروع میں وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن جو فرائض میں کوتاہی کریں گے، حلال کے ساتھ حرام کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، تو پھر یہ کہ ان کو سزا بھگتنے کے بعد جانا ہوگا۔ تاہم متقی کسی درجے کا بھی ہو وہ جنت میں ضرور جائے گا، سزا بھگت کے جائے یا شروع میں چلا جائے۔ تو اچھا، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے متقی کی ایک تعریف کی ہوئی، اب بتا دوں کہ متقی کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو حدود شریعت کی پابندی کرے، شریعت کی مقررہ حدود کے اندر رہے۔ اس کو قرآن حکیم میں بھی بیان کیا گیا ہے، آپ کو یاد ہو نہ ہو، سورہ یونس میں، سورہ توبہ میں 11 سپارے میں، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جو چند صفات ذکر کی ہیں، تو ان میں ایک صفت یہ فرمائی تھی کہ والحافظون لحدود اللہ، والحافظون، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کی مقررہ حدود کی حفاظت کرتے ہیں اور ان سے باہر نہیں نکلتے۔ یہ بھی متقی کی ایک تعریف ہے۔
ادخلوها بسلام آمنین، یہ ان کا ٹھکانہ ہے باغات اور چشمے، اور ان کو ان میں داخلے کے وقت کیا کہا جائے گا؟ باعزت اندازے سے کہا جائے گا ادخلوها، داخل ہو جاؤ. جیسے کہ مکرم معزز مہمان آتا تو آپ دروازہ کھول کے کہتے ہیں تشریف لائیے، تو یوں ہی نہیں چلو بھائی اندر چلے جاؤ جیسے ہی دروازہ، بلکہ گیٹ پہ کھڑے فرشتے ان کو یعنی اندر آنے کی باقاعدہ دعوت دیں گے، اور آنے سے پہلے گیٹ کھلا ہوگا. دوسریوں کے گیٹ بند ہوں گے، آنے پہ کھولے جائیں گے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جب وہ آئیں گے تو دروازے کھلیں گے. اور یاسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، اس حال میں پہنچیں گے کہ گیٹ پہلے سے کھلا ہوگا، انتظار کی زحمت نہ ہو. اور اس پر مزید ان کی عزت و تکریم کے لیے کہیں گے جی ادخلوها، داخل ہو جائیے، بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیے، اس حال میں کہ یہاں امن ہی امن ہے، امن ہی امن ہے. ایک دوسری بات، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. حق تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ ہم نکال لیں گے ان کے دلوں سے، ان کے سینوں سے، من غل، ہر قسم کا کھوٹ، کینہ، بغض، ناراضگی جو کسی مومن کے دل میں دنیا میں دوسرے مومن سے تھی. کیونکہ یہ تو مومن میں بھی ہو سکتا نا، نیک لوگوں میں بھی ایک دوسرے سے کسی نہ کسی وجہ سے ناراضگی دنیا میں ہو سکتی ہے، اور وہ ناراض ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں. لیکن جنت میں داخلے سے پہلے یہ ساری چیزیں نکال دی جائیں گی. جنت میں ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں. تو جنت میں داخلے سے پہلے ہی ان کے دلوں سے ایک دوسرے کے بارے میں جو کھوٹ پن ہے اس کو نکال لیں گے ہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب پل صراط کو کراس کر لیں گے تو جنت میں پہنچنے سے پہلے ہی ان کو روک لیا جائے گا اہل جنت کو، اور کہا جائے گا کہ ایک دوسرے کی ناراضگیاں معاف کر دو، ایک دوسرے سے دل صاف کر دو. تو دل صاف کر لیں گے اور صاف دل ہو کر کے جنت میں ان کو داخلہ ملے گا. جنت میں جانے کے بعد کیفیت کیا ہوگی؟ اخوانن، اس حال میں داخل ہوں گے کہ وہ بھائی بھائی ہوں گے، اور حقیقی معنی میں بھائی. یہاں تو دنیا میں بھائیوں کے دلوں میں بھی ناراضگیاں ہوتی ہیں، بلکہ دشمنیوں تک ہوتی ہیں، لیکن حقیقی بھائی چارہ یہ ہے کہ بھائی کا بھائی سے دل صاف ہو، حقیقی بھائی چارہ. تو جنت میں جو ہوگا نا وہ حقیقی بھائی چارہ ہوگا، اس میں دلوں میں کے اندر کسی قسم کی میل کچیل نہیں ہوگی. اور جنت میں کیفیت یہ ہوگی کہ اعلیٰ سرور متقابلین، مسہریوں پر، صوفوں پر، کرسیوں پر، نشستوں پر بیٹھے ہوں گے تو آمنے سامنے. جیسے آپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو یہاں وہ پیچھے بھی بیٹھے ہیں، یہاں سب کا آمنا سامنا تو نہیں ہو سکتا. پر جنت ایسی جگہ کہ وہاں پیٹھ کے پیچھے کوئی نہیں ہوگا. جتنے لوگ بھی ہوں، لاکھوں لوگوں کا مجمع بھی ہو، سب کے چہرے سامنے ہوں گے، کسی کو مڑ کے دیکھنے کی بات نہیں ہوگی، جھانکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سب سامنے ہوں گے. یہ جنت کی خصوصیات میں سے ہے، آمنے سامنے. کیونکہ اس سے بھی دل میلے ہو جاتا ہے، میں تو پیچھے بیٹھا ہوں، مجھے آگے نشست نہیں ملی. اور جب سب کی نشستیں برابر ہوں اور سامنے ہوں چہرے تو اس سے پھر بالکل دل صاف رہتا ہے. لا یمسهم فیہا نصب، اہل جنت کو جنت میں کسی قسم کی تھکاوٹ اور پریشانی نہیں ہوگی. پریشانیوں کا دور یہیں تک ہے، مطلب حساب کتاب اور پرسرات کراس تک کرنے تک. پرسرات جب کراس ہو جائے گا تو ساری باتیں ختم. اسی لیے سورہ فاطر میں ہے
جب داخل ہوں گے جنتی تو کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اللہ کے، جس نے سارے غم دور کر دیے، سارے غم، ساری فکریں سب. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، اب جنت میں کوئی تھکاوٹ، کوئی پریشانی ہمیں نہ ہوگی. تو پریشانیوں کا مکمل طور پہ ازالہ. وما هم منها بمخرجین، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اب کبھی بھی جنت سے نکالے نہیں جائیں گے. اگر بہت انسان کو زیادہ خوشیاں نصیب ہو جائیں، نعمتیں مل جائیں، لیکن وہ وقتی ہوں تو وہ کرکری ہوتی ہے کہ کبھی جی جانا پڑے گا، تو پھر وہ مزہ نہیں رہتا نا. اگر تھوڑی سی نعمت ہو لیکن کوئی کہے نا یہ ہمیشہ رہے گی، تو اس کا آدمی زیادہ مطمئن ہوتا ہے. تو فرمایا جنت کی بات یہ کہ اب جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا. ایک طرف تو نعمتیں اتنی میسر ہوں گی جو اپنے حساب و کتاب سے بہت زیادہ، ٹھیک، اور دوسرا یہ کہ وہ دائمی اور ان سے اس کو نکالا نہیں جائے گا. یہ ایک مستقل نعمت ہے. یہ تو ترغیب کے بعد ترغیب کا موضوع تھا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں، یہ صورت مکی ہے، کہیں سے تشریف لا رہے تھے تو حرم میں باب بنی شیبہ نام سے ایک گیٹ اس زمانے میں تھا، اب بھی اسلام کا گیٹ ہے. تو بنی شیبہ دروازے کے پاس کچھ صحابہ کرام، مکہ کی زندگی خوشحال زندگی تو نہیں تھی، پریشانیوں کی تھی، لیکن کبھی کبھی پریشانوں کو بھی خوشی نصیب ہو ہی جاتی ہے. تو پتہ نہیں کوئی ایسی خوشی میسر ہوئی ہوگی کہ صحابہ آپس میں ہنس رہے تھے، حالانکہ وہاں ہنسی کے مواقع بڑے کم تھے. تو اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ان کو دیکھ کے فرمایا تم ہنس رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ پیچھے جہنم بھی ہے. تو یہ بات سنتے ہی ساری ہنسیاں اڑ گئی، پریشان ہو گئے. اب فکر ادھر چلی گئی ایک دم، یعنی حضور نے توجہ کی طرف موڑ دی جی، اور وہاں تو توجہ مڑتے ہی پھر پورا دل مڑ جاتا تھا نا. اور ہم تو لاکھوں سب کچھ بھی سکھائیں تو بھی ہمارے ہاں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تو صحابہ انتہائی پریشان ہو گئے اور ساری فکر. تو جب آپ چلتے چلتے حتیم میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ آپ نے تو میرے بندوں کو رلا ہی دیا. تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو تھوڑا سا ہنسائیں بھی نا جی. فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دیجئے کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں. میں غفور الرحیم بھی، میرے بندوں کو خبر دیجئے انی انا الغفور، کہ میں ہی، انی انل، میں ہی غفور الرحیم ہوں، خوب بخشنے والا اور خوب مہربان. لیکن صرف یہی خوب بشارت دیجیے پھر تو وہ ہنستے ہی رہیں گے، تو ساتھ میں رونا بھی چاہیے. تو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، تو دوسرا پہلو بھی سامنے رکھیے کہ یقیناً میرا عذاب بھی عذاب علیم ہے. یہ ہے زندگی میں اعتدال، یہ ہے اس عنایت میں زندگی میں اعتدال، کہ وہ منظر بھی دکھائیے تو یہ منظر بھی دکھائیے تاکہ زندگی اعتدال سے گزرے. رحمت کی امید بھی دلائیے، عذاب سے ڈرائیے بھی، بشارت بھی سنائیے، ڈرائیے بھی. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں کیا ہے؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، آپ کو شاہد، مبشر، خوشخبری سنانے والا، ونذیرا، اور ڈر سنانے والا. اور یہ تنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشیر و نذیر صفات نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام کی صفات ہیں بشیر و نذیر. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وما ارسلنا من قبلک من النبیین الا مبشرین ومنذرین، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام نے بھیجے سب مبشر اور نذیر تھے. تو بشارت بھی سنائیے،
ڈرائیے بھی، اس سے زندگی میں اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہو، یہ ایمان ہے درست۔ اگر ایمان میں سے خوف نکال دیں تو وہ ٹھیک نہیں رہے گا، اور اس میں اگر خوف ہی بھر دیں، رجا نکال دیں تو بھی نہیں رہے گا۔ خوف اور رجا ملے جلے جذبے جب تک ایمان میں ہیں تو وہ ایمان ہے درست، وہ آدمی کو سیدھا رکھتا ہے جی۔ تو اس لیے دونوں چیزیں آپ میری یعنی امت کو بتائیے۔ یہ تو ایک بنیادی اصول ہو گیا نا کہ ایمان کے لیے خوف اور رجا کا ہونا ضروری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد خوف و رجا کی دو مثالیں بھی دیتے ہیں، دو واقعات ذکر کر کے، کہ ایک رجا کا قصہ ہے پہلا، دوسرا پھر خوف والا قصہ ہے۔ تو پہلا قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور دوسرا ہے حضرت لوط علیہ السلام کا۔ تو پہلے قصے میں رجا ہے، رحمت ہے جی، اور دوسرے میں خوف دلایا گیا۔ وَنَبِّئْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور ان کو آپ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر بھی سنائیے کہ وہ آئے، انہوں نے بشارت دی، ہم نے یعنی اللہ کی رحمت کی ان کو بشارت دی، بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت، انی انا الغفور الرحیم، یہ رحمت کا قصہ ہے، رحمت کے نزول کا واقعہ ہے۔ نبئ عن ضیف ابراہیم، آپ ان کو خبر دیجئے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں، کیسا ہوا، وہ خبر کیا ہے، وہ یہ ہے اذ دخلوا علیہ، جب مہمانان گرامی ابراہیم علیہ السلام کے ان کے پاس تشریف لائے، فقالوا سلاما، تو جیسے کہ سنت ہے، طریقہ آنے والوں کے لیے کہ آنے والا جن کے پاس آتا ہے سلام کرے، تو مہمانوں نے بھی آ کر ان کو سلام کیا۔ یہ مطلب کہ سلام ایسے نہیں کہ سلام ہو جی، یہ نہیں، یعنی جو طریقہ ہے سلام کا، یا تو مطلب سلام کیا، تو سلام کرنے کا طریقہ یا نہیں بتایا، کہا کہ سلام کیا، طریقہ تو حضور نے سکھایا کہ کہو السلام علیکم، یا اس سے اچھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس سے اچھا یہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد اور نہیں اچھا۔ کچھ لوگ اور بھی ساتھ لگا لیتے ہیں، مگر یہ تین چیزیں۔ اسی طرح جواب، اذا حییتم بتحیۃ، جب تم کو سلام کا تحفہ دیا جائے، فحیوا باحسن منہا اور ردوہا، اس سے اچھا کر کے تم جواب دو، یا نہیں کر سکتے تو وہی دے دو۔ تو آنا کر السلام علیکم، تو آپ اچھا یہ کہ آپ کا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنا نہیں کر سکتے، ٹائم نہیں ہے، بہت بزی ہیں، تو صرف وعلیکم السلام، ٹھیک ہے نا، یہ طریقہ ہے۔ تو یہاں یہ نہیں کہا کہ سلام ہو جی، بعض لوگ کہتے ہیں سلام ہو جی، السلام علیکم، تو انہوں نے سلام کیا یعنی السلام علیکم کہا۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا وہ یہاں اس آیت میں نہیں ہے، وہ دوسری آیات میں ہے، قالوا سلاما، قالوا سلاما، قال السلام، جیسے سورہ ہود میں گزرا ہے، پھر سورہ زاریات میں آتا ہے۔ تو انہوں نے بھی جواب میں سلام کیا، یعنی کیا مانا وعلیکم السلام، یعنی کہ ان کا سلام، ان کی سلام، یعنی انہوں نے السلام علیکم کہا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا۔ تو یہاں پوری تفصیل نہیں، تو تفصیل آپ کو پتا کہ پہلے سورہ ہود میں گزر چکی ہے۔ ان کو بٹھا کر فوراً ابراہیم علیہ السلام کہاں چلے گئے جی، ان کی تواضع کے لیے، سامان کرنے کے لیے کہ مہمان آئے ہیں، تو انہوں نے فوراً جا کر کیا کیا، بعجل حنیذ، یا اس کو نہیں بچڑا ذبح کیا، گائے کا بچڑا جی،
اور اس کو تلا، خلیج کو تلا. سورہ زاریات میں سمین موٹا تازہ، اور یہاں ہود میں تلا موٹا تازہ اچھا بچڑا دیکھ کے اس کو ذبح کر کے فوری طور پہ اس کو تلا، اور فوری طور پر اس کو لے کر آئے کہ بعد کی باتیں بعد میں ہوں گی. مہمان پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، بھوکے پیاسے ہوں گے، تو پہلے یعنی ہماری طرح نہیں کہ پہلے بیٹھ کے گپے لگاتے رہیں اور پھر دیکھا جائے گا. اچھا جی پھر کھانا کھا کے جائیے. پہلے بٹھا کر پہلے تواضع کر پھر باتیں کریں گے. اب وہ سارا انتظام کر کے لائے تو ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات میں یا ان کی اولیات میں، ان کی شروعات میں مہمان نوازی ہے. مہمان نوازی، چونکہ ہم ملت ابراہیمی ہی پہ چل رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں. تو اسلام میں بھی مہمان کی تواضع کی بڑی اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ وہ شخص مومن کامل نہیں جو مہمان کی تواضع نہیں کرتا. مہمان کی تواضع یعنی ایمان کی تکمیل کا ایک حصہ ہے کہ اجنبی مہمان آ جائے تو 3 دن تک اس کو اپنے پاس ٹھہرانا، اگر وہ ٹھہرنا چاہتا ہے تو 3 دن تک ٹھہرانا اور تواضع کرنا یہ سنت ہے. اس میں پہلے دن تو پرتکلف کھانا جتنا آپ کی وسعت میں ہے، آپ جتنا کر سکتے ہیں تو اچھے سے اچھا کھانا اس کے لیے بنائیں. باقی 2 دن پھر جو آپ کھاتے ہیں وہی کھلاتے ہیں. 3 دن کے بعد آپ کے ذمہ میں مہمان کی کوئی تواضع نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اب بوجھ نہ بنے اور چلا جائے. ہاں کوئی اپنا رشتہ دار ہے تو وہ تو زیادہ بھی رہ سکتا ہے. تو بہرحال 3 دن تک مہمان کی تواضع اور تقریب، پہلے دن اچھے تکلف کے ساتھ، دوسرے دن نارمل طریقے سے اسلامی سنت ہے، اور یہ اسلام کی تکمیل کا حصہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے، تاریخی روایات میں ہے کہ مہمان کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے تھے. کھانے کی ضرورت پڑتی، مہمان نہ آتا تو تلاش کر کے لاتے تھے، تو پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. تو باہر ان کے لیے تواضع کا سامان کیا. اب وہ لے کر آئے تو وہ تو فرشتے ہیں، فرشتے ہیں. بلا کے رکھا تو چپ بیٹھے. ان کو ان چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ جب نہ کھایا تو سورہ ہود میں ہے کہ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، دل میں ڈر محسوس کیا. یہاں تو یہ کہ انہوں نے باقاعدہ کہا اِنَّا بِلْكُمْ وَجِلُونَ، میاں تم کھاتے نہیں تو ہمیں ڈر لگ رہا ہے. تم کسی بری نیت سے تو نہیں ہے، چور ڈاکو نہ ہو، دشمن نہ ہو، کیونکہ ان کے ہاں اس زمانے میں یہ کسی کے ہاں کھانا نہ کھانا نشانی ہوتی تھی کہ یہ اچھی نیت سے نہیں آیا. تو انہوں نے پہلے ڈر ہی محسوس کیا ہوگا، اور پھر انہوں نے باقاعدہ کہہ دیا جیسے کہ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، ہم تو تم سے ڈر رہے ہیں، کھاتے نہیں نا تم. یہاں دیکھیے ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ غیب اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. انما الغیب للہ، غیب فقط اللہ جانتے ہیں، نہ نبی جانتا ہے نہ فرشتہ. آنے والے فرشتے تھے، اور فرشتوں میں بھی فرشتوں کے 2 سردار ہیں، جبرائیل اور میکائیل، اور باقی 8 اور 10 آدمی آئے تھے انسانی شکل میں، نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بیٹھے، ان کو پتہ نہیں کہ ابراہیم کیوں گئے ہیں. اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو روک لیتے کہ بھائی آپ ہمارے لیے تکلیف نہیں کریں، آپ بیٹھے. ان کو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اندر کچن میں. ادھر ابراہیم علیہ السلام کی پتہ نہیں کہ آنے والے کون ہیں، وہ ان کو انسان سمجھ رہے ہیں، وہ اصل میں فرشتے ہیں. تو غیب کون جانتا ہے؟ نہ فرشتہ جانتا ہے، نہ جن جانتا ہے، نہ نبی جانتا ہے، نہ ولی جانتا ہے. جو اللہ بتائے وہ جانتے ہیں، جو نہ بتائے نہیں جانتے. تو ہم تم سے ڈرتے ہیں، یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی.
فرشتے آئے ہیں خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں جی، ہم ڈرتے ہیں. قالوا لا توجل، انہوں نے کہا یہ مت ڈریے. اب انہوں نے کہا اچھا آپ ڈرتے ہیں، کہا مت ڈریے. پھر انہوں نے حقیقت ظاہر کی کہ ہم تو انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں ایک علیم علم والے بچے کی، جس کا مستقبل بھی بتا دے کہ وہ ایسا جاہل جٹ نہیں ہوگا. علیم علم والا بچہ اللہ آپ کو دینا چاہتے ہیں، علم والا بچہ. دیکھیے ان سے پہلے 14 سال پہلے ایک بیٹا ہو چکا تھا جو آج اس زمانے میں مکے میں تھا، ماں کے پاس. کون تھے؟ ان کی بشارت اللہ نے ڈائریکٹ دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، یہاں فرشتوں کے تھرو. واقعہ بشرناہ بغلام حلیم، بشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بشارت دی. یہاں فرشتوں نے کہا ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں. ایک بات ہوئی. دوسری، اس بیٹے کی صفت کیا بن کہ حلیم، اس بیٹے کی علیم. حلیم کا معنی تحمل والا، صبر والا، حوصلے والا. تو حضرت اسماعیل نے کتنا بڑا حوصلہ کیا قربانی کی جان پیش کر کے. تو حوصلہ کرو. پہلے بتایا کہ حوصلے والا ہمت والا بچہ دیں گے. یہاں وہاں ان کی قربانی نہیں ہے، قربانی والا وہ تھا، اس لیے کہ یہاں علم والا بچہ. یہیں سے فیصلہ ہو گیا کہ قربانی کس کی تھی؟ اسماعیل علیہ السلام کی، نہ کہ اسحاق علیہ السلام کی. کہ جو بشارت میں صفت آئی ہے، صفت خود بتا رہی ہے کہ کس کی قربانی ہوئی؟ اسماعیل علیہ السلام کی، نہ کہ اسحاق علیہ السلام کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ کا غلط پروپیگنڈا ہے کہ ذبیح اسحاق تھے، اسماعیل علیہ السلام تھے. اس لیے کہ تورات میں یہ آیت وضاحت سے بتاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اکلوتے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم تھا. اکلوتا وہ ہوتا ہے نا کہ اس کے ہوتے اور کوئی اولاد نہ ہو جی. اور سب سے پہلی اولاد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل دیے تھے. تو اکلوتے وہ تھے کہ یہ تھے؟ یہ تو اکلوتے نہیں تھے کیونکہ پہلے وہ موجود ہیں جی. تو جب یہ بھی تورات میں کہ اکلوتا بیٹے، تو پھر کیا بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ساکر سے اکلوتا نہیں ہے، تو وہ تو 14 سال بعد میں پیدا ہو گئے. تو خیر پھر اس بات کو رہنے دیجیے. تو بشارت دیتے آپ کو ایک علم والے لڑکے کی. ٹھیک، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک عمر 100 سال کی تھی اور بیوی ان کی بچے جننے کے قابل نہیں تھی. وہ بھی بڑھیا تھی، 90 سال کی، لیکن اس کے باوجود وہ قدرتی طور پر بانجھ تھی اور اولاد کے قابل ہی نہیں تھی. اب فرماتے ہیں بشارت سننے کے بعد فرماتے ہیں ابشرتمونی علی مسنی الکبر، کیا تم مجھے خوشخبری سناتے ہو اس پر، اس حالت پر کہ مجھے بڑھاپا آ چکا ہے، بڑھاپا آ چکا ہے. فبم تبشرون، تو اب کس بات کی بشارت سناتے ہو؟ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور نبیوں میں بھی خلیل ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے عالی مرتبہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. تو کتنا اللہ کی ذات پر قدرت ان کو یقین ہوگا. ہر نبی کا بلکہ ہر مومن کا یقین ہے، تو ان کے یقین کیا بات ہے؟ تو پھر ان کو سوال کرنے کی ضرورت تو نہیں تھی نا. لیکن سوال کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ عالم اسباب میں رہ رہے ہیں. تو عالم اسباب میں رہ کر انبیاء کرام کی نظر بھی سبب پہ ہوتی ہے. انبیاء کی نظریں بھی اسباب پہ ہوتی ہیں. یہ مسبب الاسباب پہ تو ہوتی ہیں، لیکن اسباب پہ بھی ہوتی ہیں اور اسباب کو اختیار بھی کرتے ہیں. اسباب کے بارے میں وہ سوال بھی کر سکتے ہیں. تو قدرت کا یقین ہونا اپنی جگہ، لیکن عالم اسباب میں رہ کر
اسباب کا اختیار کرنا اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ ایک الگ بات ہے جو عالم اسباب میں سب کو درپیش ہوتی ہے. تو اسی لیے انہوں نے ایک سبب پوچھا، یہ نہیں کہ نہیں ہو سکتا جناب. سب کیسے کہ مجھ کو تو بڑھاپا آ چکا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو عام اسباب اولاد کے وہ تو جوانی کے ہیں، وہ دور پہ چلا گیا ہے. تو اب اس کا یعنی سبب کیا بنے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا میری جوانی دوبارہ آ جائے گی تو یہ کام ہوگا، یا اسی حالت میں کہ سبب نہیں تو قدرت کا کوئی کرشمہ ہوگا، یا اسباب پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ، یعنی میری عمر پھر جوان ہو جائے گی، بیوی پھر جوان ہو جائے گی، یا یہ کہ اسی عمر میں رہیں گے اور قدرت کا ایک کرشمہ ظاہر ہوگا. تو سبب کے بارے میں پوچھا. تو سبب کا پوچھنا یا سبب کا اختیار کرنا یہ عالم اسباب میں ضروری ہے، پر نظر مسبب الاسباب پہ. دیکھیے جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے نکلے تو آپ نے ایک کے بجائے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی. وہ جو تاروں کا کوٹ ہوتا تھا اس زمانے میں تاکہ تلوار اثر نہ کرے، ایک کے بجائے اپنے 2 پہنے تھے. اس یقین کے باوجود کہ فتح شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے اور موت کو زرہ نہیں بچا سکتی، ٹھیک ہے نا، یہ اپنی جگہ یقین ہے. موت جہاں لکھی ہے، جس سبب سے لکھی ہے وہیں آئے گی، اس سبب سے آئے گی. لیکن پھر بھی عالم اسباب میں نبی سبب کو اختیار کر رہا ہے، اور ایک کے بجائے 2 زرہیں آپ نے پہنی. سر پہ آپ نے وہ خود لوہے کی ٹوپی بھی پہنی جیسے فوجی سر کے تحفظ کے لیے. تو بڑا تحفظ کیا، یہ بدر میں نہیں کیا تھا، احد بھی کیا. اس کے باوجود حضور گڑھے میں گرے بھی، جی چوٹ بھی پڑی، دانت مبارک بھی ٹوٹے، حالانکہ تحفظ کا پورا سامان کیا. جہاں نہیں کیا تھا بال بھی کا نہیں ہوا، جہاں کیا تو اس لیے کہ سبب کے ہوتے ہوئے بھی مسبب الاسباب کچھ کر سکتے ہیں. تو خیر مطلب کہ عالم اسباب میں رہتے ہوئے سبب کو اختیار کرنا انبیاء کی سنت ہے، پر یہ کہ نظر اللہ کر کے. تو تم کیسی خوشخبری سناتے ہیں؟ قالوا بشرناک بالحق. تو فرشتوں نے کہا ہم بالکل سچی بشارت سناتے ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، آپ کا بیٹا ہونا ہی ہونا ہے، آپ کا بیٹا، ہم بالکل سچی بشارت سناتے ہیں. فلا تکن من القانتین. اس لیے آپ نا امیدوں میں سے نہ ہوں، امیدواروں میں سے رہیں. آپ نا امید نہ ہوں. انہوں نے فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ من یقنط من رحمت ربی الا الضالون. آپ نے فرمایا میاں اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے گمراہوں کے سوا؟ رحمت کی امید تو مجھے ہے ہی ہے، میں تو اپنے رب کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہوا. اسباب کے تحت سوال میں نے کر دیا، ورنہ تو صرف گمراہ لوگ ہی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے سوال پہ کہ تَلَّا تَذْكُرُ یوسف حتیٰ تکون حردا تکون من الہالکین. آپ تو ہر وقت یوسف کی رٹ لگائی ہوئے ہیں. یہ یوسف کہاں ہے؟ 40 سال بیت گئے، نام و نشان نہیں ہے. پھر کہتے کہ جاؤ اس کو تلاش کرو. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف ولا تیأسوا من روح اللہ. بے شک زمانہ گزر گیا ہے، لاپتہ ہے، نام و نشان نہیں، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ ہے. وہی نہیں آئی کیونکہ نبی تو روشن ضمیر ہوتا ہے. تو تم جاؤ تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. انه لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اس لیے کہ کافروں کے سوا یعنی مومن اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، کچھ بھی ہو جائے. تو اس لیے ہم بھی انشاءاللہ امید رکھتے ہیں. حالات بالکل ہمارے غلط جا رہے ہیں، الٹے جا رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کی رحمت سے پھر بھی امید رکھتے ہیں کہ کسی وقت بھی حالات بس اپنا کام کیجیے. حالات کا رونا مت روئیے، بلکہ اپنا کام کیجیے.
تو گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کوئی نا امید نہیں ہوتا. اچھا یہ بات ہو گئی کہ آپ کو بچہ ملنا ہے، اور اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کو دے دیا 100 سال کی عمر میں. بس اطمینان ہونے کے بعد آپ فرشتوں سے دوسرا سوال کرتے ہیں، قال فما خطبكم ايها المرسلون، فرمایا اور کیا پروگرام ہے اے اللہ کے فرشتادہ لوگوں. ایک کام تو پتہ چل گیا کہ تم مجھے بشارت دینے کے لیے بیٹے کی اب خوش ہوئے، تم آگے اور کیا پروگرام ہے. خطب کہتے ہیں حال کو، کیفیت کو، اور کیا حال ہے اور کیا پروگرام ہے آپ کا اے اللہ کے بھیجے ہوئے. اب ان عذابی والعذاب العلیم والی بات آ رہی ہے. رحمت کی بات ہوگی، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. رحمت کا قصہ ہو گیا کہ دیکھو اللہ کی رحمت کیسے ابراہیم علیہ السلام پر آئی، کیسے وقت میں آئی. اور اب عذاب کی بات، ان عذابی والعذاب العلیم کا قصہ. تو یہ ایک ہی واقعہ دو حصے میں تقسیم ہو گئے. ایک ہی پروگرام والے فرشتے جو ہیں وہ دونوں پروگرام، رحمت کا پروگرام بھی لے کر آئے، عذاب کا پروگرام بھی لے کر آئے. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. تو انہوں نے کہا جی باقاعدہ پروگرام اور تھا، یہ تو بیچ کا تھا کہ جاتے جاتے آپ کو ایک خوشخبری بھی سناتے جائیں. اصل پروگرام مشن اور ہے وہ یہ کہ ہمیں بھیجا گیا ہے، دراصل ہمیں بھیجا گیا ہے الی قوم مجرمین، ایک مجرم قوم کو سزا دینے کے لیے. مجرم قوم کا نام یہاں نہیں لیا کس نے کہ وہاں اس وقت اس زمانے میں مجرم قوم معلوم تھی، بالکل واضح تھی، جیسے اب بھی معلوم ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت بھی معلوم تھی قوم لوط کی قوم. تو مجرم قوم اچھا، دوسری آیت میں نام بھی ہے، دوسری آیت میں نام بھی ہے، لیکن یہاں قوم مجرم. تو انہوں نے وہی سوال کیا سورہ ہود میں کہ وہاں تو لوط پیغمبر رہتا ہے، اس کی بیوی بچے رہتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ ہم ان کو سزا دیں گے. تو یہاں وہ سوال تو لیکن یہاں اختصار ہے قصے کا، یہاں سوال نہیں ان کی طرف سے، لیکن سوال ہے جیسے کہ سورہ ہود میں ہو چکا. تو شاہ سے جواب دیا کہ انہوں نے پوچھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اچھا تم اس قوم کو سزا دیتے ہو بحیثیت قوم، تو وہاں تو میرا بھتیجا اللہ کا نبی لوط اس کی فیملی رہتی ہے. تو انہوں نے کہہ دیا الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، وہ اس میں شامل نہیں ہے، ان کو نکالا جائے گا، وہ مستثنا ہے. باقی قوم کو، قوم مجرمین کو دیں گے، وہ تو مجرم نہیں ہے، تو ان کو تحفظ ملے گا. انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان کی پوری فیملی کو نجات دیں گے، بچائیں گے، وہ اس میں شامل نہیں. لیکن پوری فیملی میں تو بیوی بھی ہوتی ہے، اس کو بھی مستثنا، الا امرأتہ، سوائے بیوی کے کہ وہ اس استثناء میں نہیں. قدرنا، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، انہا لمن الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے. جب ہم ان کو نکالیں گے، ان کی فیملی کو نکالیں گے عذاب سے، تو وہ پیچھے رہنے والوں میں یعنی معذب لوگوں میں سے ہے. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مومنہ نہیں تھی، وہ کافرہ تھی، اور اس زمانے میں کافر بیوی سے نکاح جائز تھا. اور حضرت لوط علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کی بعثت اپنی قوم کی طرف نہیں ہوئی، دوسری قوم کی طرف ہوئی. عام طور پہ تو اللہ تعالیٰ ہر قوم میں نبی مبعوث فرماتے ہیں نا، لیکن لوط علیہ السلام اس قوم کے نہیں تھے، کیونکہ آپ تو عراق سے آئے تھے نا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، ان کی قوم تو عراق میں ہے. تو آتے آتے یہ فلسطین میں دوسری قوم تھی، قوم لوط. تو اللہ تعالیٰ کو نبوت کو کہا کہ ان کی اصلاح کیجیے. تو جب یہاں آئے تو بالکل اکیلے آئے تھے، تو اسی قوم میں آپ نے شادی کی، اور 2 بچیاں آپ کی، صرف آپ کی 2 بیٹیاں ہوئی. بیٹیاں دونوں مومنہ تھیں، پر ماں مومنہ نہیں ہوئی آخر دم تک. یہی نہیں بلکہ شوہر کے مشن کے ساتھ غداری بھی کرتی رہی، قوم کا ساتھ دیتی رہی،
کہ نہیں اس کی بات نہیں مانو، یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے. دیکھیے سورہ تحریم میں 2 نبیوں کی بیویوں کے بارے میں فرمایا. نوح علیہ السلام کی ایک بیوی بھی ایسی تھی، کافرہ مشرک اور ایک بیٹا کی تھی، اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتے ہیں کہ 2 پیغمبروں کی بیویاں، نوح کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ کفر کی مثال ہے کہ دونوں کافرہ تھیں. کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین، اور یہ دونوں عورتیں ہمارے 2 صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، نبیوں کے نکاح میں تھیں. فخانتاہما، دونوں نے اپنے پیغمبروں عظیم الشان شوہروں کی مشن کی خیانت کی. یہاں خیانت سے وہ دوسری خیانت نہیں، یاد رکھیے گا. کسی پیغمبر کی بیوی وہ کاروائی نہیں کرتی، چاہے وہ کافرہ مشرکہ کیوں نہ ہو. وہ خیانت شوہر کی نبی کی بیوی سے کبھی نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری تمام دادیاں سب دادوں کے نکاح میں تھیں. کوئی بغیر نکاح کے میرے دادوں میں کوئی خاتون نہیں ہے. جو طریقہ اس زمانے میں نکاح کا تھا تو سب منقوحہ تھی. میرا یہ پورا خاندان پاک ہے اس بات سے کہ کوئی بیچ میں ایسی خاتون داخل ہو کے جس نے غلطی کہتے ہیں. تو کافرہ تو تھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ خیانت کبھی تو نبی کی بیوی نے یہ خیانت کبھی نہیں کی، بدکاری والی. اور یہاں جو خیانت کا ذکر ہے یہ مشن کی خیانت ہے، مشن کی خیانت. تو بہرحال یہ ان کے مشن کی خائنہ تھی. تو فیصلہ ہوا کہ اس کو بھی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. فلما جاء آل لوط المرسلون، یہ بات ان کو بتا دی. تو وہاں سورہ ہود میں تو پوری تفصیل ہے نا. وہاں سے یہ کہا کہ ہم وہاں جا رہے تو انہوں نے باقاعدہ تکرار کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. یہ کیسا ہو سکتا ہے، وہاں تو لوط ہے. ان کا مقصد یہ کہ تھوڑا سا ان کو اور چانس مل جائے، ان لوگوں کو شاید یہ ہدایت مان لیں. تم اتنی جلدی کرتے ہو، وہاں تو لوط ہیں، وہ تو دعوت دے رہے ہیں. انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم آرزن ھذا، یہ بحث نہ کیجیے، اب تو فیصلہ ہو چکا ہے، یہ بحث نہ کیجیے. آرزن ھذا انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا حکم آ چکا ہے. انہم آتیہم عذاب غیر مردود، اب ان کے پاس ایسا عذاب ہے جس میں رد کی گنجائش ہی نہیں ہے. اب رد کی گنجائش نہیں ہے، آپ ان کی سفارش اب نہیں کریں. تو ہے یہ بات چیت ہونے کے بعد یہ روانہ ہو گئے وہاں سے. فلما جاء آل لوط المرسلون، جب یہ اللہ کے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام آل لوط یعنی ان کے گھر میں تشریف لائے. آل لوط کا معنی لوط علیہ السلام، ٹھیک ہے نا. آل کا لفظ تکریم کے لیے، عزت کے لیے، مطلب لوط علیہ السلام کے پاس یہ آئے. تو یہاں بھی یہ انسانی شکل میں آئے، اور انسانوں میں بھی خوبصورت نوجوان، خوبصورت لڑکے، خوبصورت لڑکوں کی. تو رستہ پوچھتے، ان کو پوچھنے کی ضرورت تو نہیں، لیکن چونکہ انسانی شکل میں ہے نا، اب پوچھتے ہیں کہ لوط کا گھر کہاں ہے. ہم فرشتوں کو پوچھنے کی تو ڈائریکٹ جی، لیکن یہاں پروگرام اور ہے. انسانی شکل میں آئے ہیں، اجنبی بن کے آئے ہیں، تو پوچھے لوگوں سے جی، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ نا یہاں اور امتحان لینا ہے نا. ڈائریکٹ اوپر سے اتر جاتے تو امتحان تو نہ ہوتا. اس لیے انسانی شکل میں رستے پہ آ رہے ہیں، پوچھا جی بھائی یہاں لوط رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ سب دیکھ بھی رہے ہو، حسین و جمیل فرشتے ہیں، حسن و جمال، پری پیکر. پوچھتے پتا کہ وہ ہے. آگے آگے وہ پہنچتے تو پیچھے سے قوم پہنچ جی بدماش سارے آئے. تو وہ بھی نہیں پہچان سکے، کیونکہ انما الغیب، وہ بھی انسان سمجھے. تو قال انکم قوم منکرون، کہا تم اجنبی لگتے ہو، کبھی آنا نہیں ہوا، آج پہلی دفعہ آئے ہو، آپ لوگ پہلی دفعہ آئے ہیں.
تو منکر کا معنی یعنی جس کا عطا پتہ نہ ہوتی. خیر یہ آئے تو یہاں آگے تفصیل نہیں ہے، وہ تفصیل میں نے کہا سورہ ہود میں گزر چکی ہے نا. ہاں تو جب آئے تو پیچھے سے میں نے کہا ہاں تو بدماش سارے آگے بڑے بڑے سردار جی یہ تو آج نہیں بہت اچھی بات ہے. تو انہوں نے دیکھ لیا، ان کو اندر کیا وہ کھڑے ہو گئے. اب ان کو اندر کیا وہ کھڑے ہو گئے. یار یہ تو یہ مصیبت بن گئی ہے. آئے تو دروازے پہ تکرار شروع ہو گئی. کیا کہتے ہیں ہمارے حوالے کرو. وہ کہتے ہیں دو خدا کا خوف کرو، میرے مہمان ہیں. کیا کرتے آپ کو کیا لگی اس سے؟ آپ کو کہا نہیں تھا اپنے ساتھ رکھیے، باقی دنیا کے ساتھ معاملہ چھوڑیے، ان کو ہمارے حوالے کرو. خیر وہ لمبی چوڑی بات وہاں پر گزر گئی. فرشتے بھی تماشا دیکھ رہے ہیں اندر سے، لیکن جب تک دروازہ بند ہے وہ باہر ہے تو فرشتوں کو خبر نہیں کہ کیا ہے. جب آوازیں بلند ہوئی تو ان کو پتہ چلا کہ وہ تو ہمارا میزبان جو ہے وہ تو کسی سے الجھا ہوا ہے. اچھا تو انہوں نے پھر کہا کہ اشارہ کیا کہ آپ اندر آئیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو حقیقت حال ظاہر کی کہ ہم آدمی نہیں، آدمی کی شکل میں آئے ہیں جی. ہم ان کی ہاں خیر خیریت تو کریں گے. تو آپ اندر آئے. وہ اندر آئے ہی کیا کہ وہ بھی گھس گئے. گھسے تو جبریل امین نے ایک چھوٹا سا پارٹ یوں کیا نا، فطمسنا اعینہم، اللہ فرماتے آنکھیں مٹا دی ہم نے، آنکھیں ان کی مٹا دی. لیکن آنکھیں مٹنے کے بعد بھی جب دل کی آنکھ مٹ جاتی ہے نا تو اندھا بھی بدماش ہوتا ہے. دل کی آنکھ کھلی تو سمجھ جاتے ہیں نا بھائی یہ بات. لیکن وہ دل کی آنکھیں اتنی بجھی ہوئی ہیں کہ پھر بھی پھلانگ رہے آپ سے اندر جائے. فتمسنا اعینہم، آنکھیں مٹ چکی ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ اندرونی کیفیت جو ہے نا آپ کو وہ چونکہ مسخ ہو چکی ہے نا تو پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں، چھلانگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون. کانت آپ یعنی اجنبی لگتے ہیں، پہلے کبھی نہیں آئے تو کیا مشن ہے، کیا پروگرام ہے نا. تو بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، مطلب کہ ہم فرشتے ہیں انسان نہیں، اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں اس چیز کو لے کر جس میں یہ شک کرتے ہیں. آپ جو کہتے ہیں یہ نہیں مانتے، شک کرتے ہیں، آج اس کا نتیجہ لے کر آئے. بما كانوا فيه يمترون، آپ کی دعوت میں جن کو شک اور تردد ہے نا تو آج اس کا نتیجہ ہے. ہم نتیجے کے لیے آئے. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم آپ کے پاس بالکل حق اور سچ لے کر آئے ہیں جی، اور ہم ہیں بھی سچے، ہم ہیں بھی سچے، اور جو چیز لائے وہ بھی بالکل برحق ہے، پیش شدہ پروگرام ہے جی. آج ان کا آخری دن ہے، لہذا آپ یوں کیجئے کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ راتوں رات لے چلے اپنے گھر والوں کو. اسرے کا معنی ہوتا ہے رات کو چلنا، اسراء کا معنی رات کو چلنا جی. اور پھر بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ کا رات کا تھوڑا سا حصہ، پوری رات چلنا نہیں ہے، رات کا تھوڑا سا حصہ. تو رات کو لے چلے اپنے گھر والوں کو، اور وہ بھی بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے چھوٹے سے ٹکڑے میں، یعنی بالکل صبح ہونے سے تھوڑا سا پہلے. اتنا ہوگا کہ آپ آبادی سے نکلیں گے اور ہم بمبارڈمنٹ کر دیں گے. آپ تو اتنا رات کے پچھلے پہ. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور جانے کا طریقہ یہ ہے کہ فیملی آگے ہو آپ پیچھے ہوں. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، آپ ان کے پیچھے پیچھے چلے تاکہ ان کو تحفظ حاصل ہو. تو اس آیت میں یہ ہدایت دی گئی کہ امیر لشکر کو لشکر کے پیچھے چلنا چاہیے. جو بھی کسی چھوٹے موٹے لشکر کا، فوج کا، قافلے کا امیر ہے تو یہ نہیں کہ وہ آگے دندناتا ہے یا پیچھے پتہ ہو. ہاں جی، تو اپنے ماتحتوں کو آگے رکھے، خود تحفظ کے لیے پیچھے رہے.
تاکہ وہ بحفاظت چلے. اور یہاں تو ہماری الٹی گنگا ہے نا کہ لیڈر صاحب آگے جا رہے ہیں اور پچھڑوں کا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کوئی ہے نہیں. تو وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، ان کو آگے رکھیے، آپ پیچھے چلیے. ایک تو یہ، اور دوسرا وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، تم میں سے جانے والوں میں سے کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے، سیدھا ادھر مڑ کے نہیں دیکھنا پیچھے. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلے جائیے جہاں جانے کا حکم ہے. جس جگہ میں اللہ کا حکم ہے وہی تو آپ پہ آئیے، نبی تو آپ ہیں. تو جس گاؤں یا شہر میں جانے کا حکم ہے اس شہر سے سیدھا وہاں چلے جاؤ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. اب قافلہ ہی کتنا بڑا ہے، 2 بیٹیاں ہیں ایک باپ ہے، بس یہ تو قافلہ ہے. مطلب بیٹیوں کو آگے رکھیے، آپ پیچھے چلیے. بیوی تو چونکہ جیسے قافلے والی ہے نا. تو بائبل کی روایت کے مطابق تو یہ کہ بیوی بھی چلی تھی لیکن اس نے اس ہدایت کی پرواہ نہیں کی، پیچھے مڑ کے دیکھا کہ قوم کا کیا ہو رہا ہے. وہ جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو بائبل کی روایت اس پہ تو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ وہ وہیں پتھر بن گئی یا یہ کہ اوپر سے پتھر آیا اور اس کو ڈھیر کر دیا. لیکن یہ ہے کہ وہ گئی ہی نہیں تھی. میں کیوں قوم کو چھوڑ کے جاؤں؟ تو چلو گئی تھی یا نہیں گئی تھی، دونوں صورتیں میں وہ قوم کے ساتھ رہی. تو یہ ایسا ہوا. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے فیصلہ کر دیا ان کی طرف اس بات کا کہ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی صبح کرتے ہی، صبح اٹھتے ہی ان کی جڑ کٹ جائے گی. ہم نے یہ فیصلہ کر دیا. ابھی یہی قصہ ہے، لیکن اس میں ترتیب تھوڑی سی آگے پیچھے نا. تو آخری بات تو ذکر ہوگی نا، اب ان کے آنے کی کچھ باتیں رہتی ہیں. ویسے تو میں نے ترتیب سے بتا دیا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک.